سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 23 آج شروع کی جائے گی۔ ذکر ہو رہا تھا ہجرت مدینہ کا اور ہجرت کا پہلے سال میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کے لیے پیش کر دی۔ لیکن کیونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، آپ نے ان 2 یتیم بچوں کو بلا کر بھیجا اور ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکوں کی قبروں کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچھ اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجز کا شعر پڑھتے تھے کہ اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اسی چبوترا کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ازواج مطہرات کے مکانات۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی اونچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کاشان نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ! وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کے زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارہ نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟
مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کو سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب و جوار ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دے کر نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد باہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کے نذر کیا، اس خوش نصیب کا نام انعامی حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین پر بنائے گئے، رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ کی رخصتی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں۔ چنانچہ وہ الصلاۃ و جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اس درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کی کلمات سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔ حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجر و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرمانے لگے کہ یہ اور تم بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے کر جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری جو عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے
بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جس سے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر، اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ اثار ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی، مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے۔ شکریہ، مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار کینکاہ کا راستہ بتا دیا۔